السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے قضاء حاجات کے لیے عمل کرنا۔ یہ عمل حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عمل نقل کیا گیا ہے۔ جب کسی کو کوئی حاجت پیش آئے اور کوئی وسیلہ نہ رکھتا ہو تو اس وقت اس عمل کو کریں۔ اس کی مختصر تعریف یہ ہے کہ جن بہن بھائیوں کی شادی نہیں ہو رہی یا کوئی اچھے رشتے نہیں مل رہے یا کسی وجہ سے بھی پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار میں ترقی نہیں مل رہی، یا پھر کسی دشمن نے آپ کے کاروبار کو باندھ دیا ہے، تو اس حوالے سے آپ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ تعالی خواب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آگاہ فرما دیں گے کہ آپ کو کیا مشکل درپیش ہیں۔ تو اس میں جو بھی آپ کو دنیا کی حاجت ہو، دنیاوی حاجت ہو، دینی حاجت ہو، تو اس کے لیے اس عمل کو بجا لائیں۔ اس عمل کے کرنے کا بہت ہی آسان فائدہ ہے، کیونکہ آپ کی پریشانی کا آپ کو مستقل حل مل جائے گا کہ یہ کس وجہ سے آپ کی پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ آپ کو مکمل بذریعہ خواب آگاہ کر دیا جائے گا کہ آپ یوں کریں تو آپ کی مشکل آپ سے ہٹا دی جائے گی۔ یہ اتنا اتنا یعنی کہ عمل مختصر ہے، لیکن اس میں تاثیر اللہ تبارک و تعالی نے بہت رکھی ہے۔ تو عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ پوری انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو صرف دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں۔ تو آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے، اس میں تھوڑی سی پابندی ہے، آپ نے وہ پابندی لازمی کرنی ہے۔ آپ نے دن کو روزہ رکھنا ہے اور شام کو جووں کی روٹی سے یا فروٹ وغیرہ سے افطار کرنا ہے، اور مرچ وغیرہ جو ہے وہ بالکل نہیں کھانی۔ بہت ہی آسان اور مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ انشاءاللہ اس کو آپ کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت فائدہ دے گا، آپ کی تمام مشکلات آسان فرما دے گا۔ تو اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تنہائی یعنی کہ رات کو آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کر تنہائی اختیار کریں۔ تو صبح نماز پڑھ کر آپ نے 100 مرتبہ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، بس اسی حرف کو صبح کی نماز پڑھ کر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آگے یہ عظیمت پڑھنی ہے، تمتلوا خدام هذه الاسماء الشریفۃ وادخلوا علی، آگے آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر آگے پڑھنا ہے بالخوف والفزع والحرب من النار وأوردہ ذفاتی،
وأورده صفتي ولقائي واقضوا حاجتي عنده طوعا وكرها۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے کاف ہا یا عین صاد۔ اس کے بعد پھر یہی آپ نے پڑھنا ہے تمتلوا خدام هذه الاسماء الشریفۃ وادخلوا علی، آگے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لینا ہے، بالخوف والفزع والحرب من النار وأورده صفتي ولقائي واقضوا حاجتي عنده طوعا وكرها۔ اور پھر عصر کی نماز کے بعد یہی 100 مرتبہ کاف ہا یا عین صاد، آگے پھر یہی آپ نے تلاوت کرنی ہے ایک دفعہ تمتلوا خدام هذه الاسماء الشریفۃ وادخلوا علی، اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام، بالخوف والفزع والحرب من النار وأورده صفتي ولقائي واقضوا حاجتي عنده طوعا وكرها۔ اور مغرب کی نماز پڑھ کر پھر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے کاف ہا یا عین صاد۔ اس کے بعد تمتلوا خدام هذه الاسماء الشریفۃ وادخلوا علی، اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام، بالخوف والفزع والحرب من النار وأورده صفتي ولقائي واقضوا حاجتي عنده طوعا وكرها۔ اور پھر عشاء کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ، عشاء کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ کاف ہا یا عین صاد یہ لفظ پڑھنا ہے۔ جب 100 بار ہو جائے تو پھر آگے آپ نے یہی یا عربی جو ہے تمتلوا خدام هذه الاسماء الشریفۃ وادخلوا علی، اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام، بالخوف والفزع والحرب من النار وأورده صفتي ولقائي واقضوا حاجتي عنده طوعا وكرها۔ یعنی کہ کاف ہا یا عین صاد آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ 10 مرتبہ ہر 100 کے بعد آپ نے اس عظیمت کو ایک بار پڑھنا ہے۔ جب مکمل ہو جائے اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، کسی سے بات نہ کریں۔ اور یہ جو آپ کو سکرین پر نقش نظر آ رہا ہے، اس نقش کو کالی سیاہی سے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھیں۔ آپ نے خود اس عمل کو کرنا ہے۔ کالی سیاہی لے لیں اور قلم لے لیں، اس کے ساتھ سیدھے ہاتھ پر یہ نقش مبارک لکھیں اور بوضو سیدھے رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کر سو جائیں، یعنی یہ نقش مبارک رخسار کے نیچے رہے۔ جو کچھ خواب میں دیکھیں کسی سے نہ کہیں، صبح کو اٹھ کر نقش مبارک کو ہتھیلی سے دھو کر پانی کو کسی اونچی جگہ ڈال دیں جہاں پاؤں کے نیچے نہ آئے، اور نماز فجر ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کو ضرور ایک دن میں مکمل پتہ چل جائے گا۔ اگر پہلے دن نہ پتہ چلے تو پھر یہی طریقہ آپ نے دوسرے دن کرنا ہے، تیسرے دن کرنا ہے۔ یہ عمل صرف 7 دن ہے۔ اگر پہلے دن آپ کو پتہ چل جائے تو پھر دوسرے دن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نہ پتہ چلے تو پھر آپ نے لگاتار 7 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل آگاہ ہو جائے گا۔ تو آپ کو خواب میں جو بھی نظر آئے یا خواب سے آگاہ کیا جائے وہ کسی کو بتانا نہیں ہے۔
اس کے اندر آپ کا بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، بستر پاک ہو، چارپائی پاک ہو، جس طرح سنت سونے کا طریقہ ہے سنت کے مطابق سوئیں، اور رائٹ ہینڈ پر آپ نے یہ نقش مبارک لکھنا ہے، اور لکھ کر رائٹ ہینڈ کو سیدھے کان کے نیچے رکھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل آگاہ کر دیا جائے گا کہ اس کا توڑ کیا ہے اور کیسے آپ ان پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔